ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر حالات بدل گئے، اگر حکومت بدل گئی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کی زبان پر شکوہ ہے، آپ کی ترقی کا راستہ بند ہے۔ آپ کا دشمن کوئی باہر کا انسان نہیں، بلکہ وہ کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو حرکت کرنے سے روک رہا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا ان لوگوں کو راستہ دیتی ہے جو اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، ان کو نہیں جو صرف اپنے زخم گنتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کا کنٹرول کھو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کی زبان پر شکوہ ہے، تب تک آپ کی تقدیر میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ آج بھی شکوے کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ابھی بھی ان لوگوں سے پیچھے ہیں جن لوگوں سے آپ آگے نکلنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر شکایت کرنا ایک ڈیفنس میکانزم ہے۔ جب ہم کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں یا ہم میں ہمت نہیں ہوتی تو ہمارا دماغ ہمیں بچانے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اسے ہم وکٹم مینٹلٹی کہتے ہیں۔ اس سوچ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا دماغ حل تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف بہانے تراشنے میں لگ جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم مسلسل شکایت کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کورٹیسول نامی سٹریس ہارمون پیدا کرتا ہے جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خود کو شکایت کرنے سے کیسے روکا جائے؟ تو خود کو شکایت کرنے سے روکنے کے لیے ان 3 سادہ مگر طاقتور طریقوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، ذمہ داری قبول کریں۔ آج سے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اس کی بجائے یہ کہیں کہ میں دستیاب وسائل کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو آپ کو اسے ٹھیک کرنے کی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ نمبر 2، شکایت کا متبادل تلاش کریں۔ جب بھی دل میں کوئی شکایت آئے، رکیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا اس مسئلے کا کوئی چھوٹا سا حل میرے ہاتھ میں ہے؟ اگر بجلی مہنگی ہے تو کیا میں اپنی سکلز بڑھا کر زیادہ کمانے پر توجہ دے سکتا ہوں؟ لہذا حل پر توجہ دیں، شکایت کرنے پر نہیں۔ نمبر 3، شکر گزاری کی عادت۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ مثلاً آپ کی اچھی صحت، یا کوئی اچھا دوست، یا آپ کی اچھی جاب۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو منفی سے مثبت کی طرف موڑ دے گا۔ اور یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں کزن کا مقابلہ، والدین کی توقعات اور سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں کے ابو کے پاس تو بہت پیسہ تھا اس لیے وہ لڑکا کامیاب ہو گیا، یا میری تو سفارش نہیں تھی اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی، اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو سفارش تو کیا معجزہ بھی کام نہیں آئے گا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے مشکلات ضرور ہیں، لیکن اسی ملک میں لوگ اسی انٹرنیٹ پر اور انہی حالات میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پر نام کما رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی آپ جیسے ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے رونے کے بجائے کرنے پر توجہ دی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ شکوہ کرنا کمزوروں کا کام ہے اور راستہ نکالنا بہادروں کا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں تھوڑی سی بھی تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جو شکوہ نہیں بلکہ حل تلاش کرتی ہو۔